اے ایمان لانے والوں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امت کو ضروری ہدایات کیا دی جا رہی ہیں کہ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ امت وسط کے بارے میں بھی ہمارا جو پچھلا سوال گزرا کہ ہمیں لیڈرشپ دے دی گئی ہے نا of all the nations, right? We are leaders in our individual capacity as well. فرد، افراد اور پھر قوم، اور قومیں مل کر اقوام، اور ساری اقوام مل کر پوری دنیا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا دائرے جب پھیلتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں بڑی عزت و سرفرازی دی ہے، ہمیں فضیلت دی ہے، ہمیں یہ اہم ایک نائب بنایا، خلیفہ بنایا، جیسا ہم پہلے پارے میں پڑھا، خلافت دے دی اللہ تعالیٰ نے، ویسے گرینڈ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو ظاہر ہے یہ دس از ناٹ این ایزی جاب، رائٹ؟ کہ ہم کریں تو کریں، نہیں کریں تو نہیں کریں، یا اگر کرنے کے لیے جب اب ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے اپنی کمر کس لی ہے، تو اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آج کی دنیا پہ ہی ہم نظر ڈال لیں، ورلڈ کی ہسٹری پہ ہم نظر ڈال لیں، مسلم ہسٹری پہ، اسلامک ہسٹری پہ ہم نظر ڈال لیں، کیا یہ کام آسان ہے؟ یہ کام بہت کٹھن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دو چیزوں سے مدد لو۔ یہاں پہ اس آیت کے حوالے سے ہم بات کریں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی پورے قرآن میں جگہ جگہ رہنمائیاں کی ہے کہ صبر کرو، صبر کی کوشش، صبر اور نماز، یعنی نماز فرض کا تو کوئی مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا جان بوجھ کر، لیکن نماز میں بھی دعا، اور نفل نمازیں جو ہیں جو بتائی گئی ہیں اس میں اگر ہم خصوصی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی، میں یہ مان نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد جو ہے نا وہ مومنین کے لیے کیوں نہیں آئے گی۔ میں سمجھتی ہوں جیسے غزوہ بدر میں فرشتے آ گئے تھے نا صف در صف، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد ابھی بھی آتی ہے، اور ضروری نہیں کہ ہم اس کو ہر وقت دیکھ سکیں۔